کہانی شروع ہوتی ہے تو سرگئی الیشکوف نام کا ایک بچہ دکھایا جاتا ہے جو ایک درخت پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ دوسری جانب اس کا بڑا بھائی مچھلیاں پکڑا ہوتا ہے جبکہ ان کی ماں پاس ہی کپڑے دھو رہی ہوتی ہے کہ تبھی کچھ جرمن فائٹر جہاز آ جاتے ہیں۔ سرگئی اپنی گولیل سے پتھر مار کر ایک جرمن طیارے کو مار گراتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سرگئی کا خواب ہوتا ہے تو وہ نیند میں ماں کو بلانے لگتا ہے۔ تبھی گھر کا دروازہ بجتا ہے تو وہ اٹھ کر دروازہ کھولتا ہے تو ان کی پڑوسی عورت اندر آتی ہے جو روتے ہوئے سرگئی کو پیار کرتی ہے اور خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ سرگئی ٹھیک ہے۔ سرگئی اپنی ماں اور بھائی کو ڈھونڈتا ہے، انہیں نہ پا کر وہ اس عورت سے پوچھتا ہے کہ وہ دونوں کدھر گئے تو وہ عورت اسے روتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ دونوں اب نہیں رہے، انہیں دشمن نے مار دیا ہے، سارا گاؤں تباہ ہو گیا ہے، شکر ہے تم بچ گئے ہو۔ کہ تبھی باہر گولی چلنے کی آواز آتی ہے، جرمن فوجی یہ فائر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ عورت جلدی سے جیکٹ وغیرہ پہنا کر سرگئی کو کھڑکی سے بھگا دیتی ہے کہ عین اسی وقت اس عورت کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ وہیں پر مر جاتی ہے۔ سارے گاؤں میں آگ لگی ہوتی ہے، یعنی گھروں کو بھی جلایا جا رہا تھا۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوتی ہے کیونکہ بچے کچے لوگ اپنی جان بچانے کو بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سرگئی بھی مسلسل جنگل کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ جنگل میں بھاگتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، ماں کو آوازیں دیتا ہے اور پھر روتے روتے وہیں پر ہی سو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب وہ ایک ندی سے پانی پی رہا ہوتا ہے تو کچھ جرمن سولجر بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سرگئی درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے۔ وہ سولجرز وہیں پر آگ جلا کر کھانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ تبھی سرگئی کے بالکل اوپر سانپ آ جاتا ہے، مگر سرگئی بجائے شور کرنے یا بھاگنے کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ کہیں ڈر سے آواز ہی نہ نکل جائے۔ سانپ بھی اس کے پاس گھوم پھر کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ سولجر کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں تو سرگئی بھاگ کر وہاں جاتا ہے اور ان کے کھانے والا ایک خالی کین اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ بھوک سے نڈھال ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ پچھلے دن سے بھوکا ہوتا ہے۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو وہ جنگلی پودوں کے پتے کھا لیتا ہے۔ اگلے سین میں شام کا اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے کہ سرگئی کے قریب ہی جنگل میں دھماکہ ہوتا ہے تو سرگئی نیچے لیٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں مستقل ایک ڈنڈا رکھتا ہے کیونکہ اسے مسلسل یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہے۔ کبھی کبھی وہ خوف کے مارے ویسے ہی بولنے لگتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میرے قریب مت آنا، میرے پاس بندوق ہے، میں تمہیں مار ڈالوں گا، اس طرح کی باتیں۔ بالآخر آج بھی وہ تھک ہار کے جنگل میں ہی سو جاتا ہے۔ سوتے ہوئے وہ خواب میں اپنی ماں اور بھائی کو دیکھتا ہے جو بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس کے سوتے میں ہی وہاں کچھ لوگ آتے ہیں اور اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اگلی سین میں سوویت یونین کی فوج کا ایک کیمپ دکھایا جاتا ہے جہاں ان کا کمانڈر اپنے سولجرز کو دشمن کے اگلے منصوبوں کے بارے بریف کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی ایک سولجر اندر آتا ہے جس نے سرگئی کو اٹھا رکھا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سوتے ہوئے سرگئی کو اٹھانے والے روسی فوجی تھے۔ ان کا کمانڈر سرگئی سے اس کا نام پتہ اور فیملی کے متعلق پوچھتا ہے تو گھبرایا ہوا سرگئی انہیں بتاتا ہے کہ اس کی ماں اور بھائی کو کچھ سولجرز نے مار دیا ہے اور پھر وہ رونے لگتا ہے تو سارے فوجی اسے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ وہ ایک بہادر بچہ ہے اور بہادر بچے روتے نہیں ہیں۔ وہ اسے پانی پلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھا کر سرگئی کو کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ اس کیمپ میں کیتھیا نام کی ایک نرس بھی ہوتی ہے جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی ہے۔ وہ سرگئی کے زخموں پر بھی دوا لگاتی ہے۔ نرس کا برتاؤ بہت اچھا ہوتا ہے تو جلد ہی سرگئی کی اس سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ کیتھیا بھی اس کا خوب خیال رکھتی ہے جیسے وہ اس کا اپنا ہی بچہ ہو۔ کیمپ میں موجود زخمی سولجرز بھی سرگئی کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ گپ شپ ہنسی مذاق کرتے ہیں کیونکہ سخت فوجی اور جنگی ماحول میں یہ معصوم سا بچہ ان سبھی کے لیے جیسے ایک نعمت ہوتا ہے۔ کچھ روز بعد کیمپ کا کمانڈر کیتھیا سے ملتا ہے اور سرگئی کو یتیم خانے بھیجنے کا کہتا ہے، مگر کیتھیا اسے اپنے ساتھ ہی رکھنے کا کہتی ہے کیونکہ کیتھیا کے علاوہ سارے سولجرز کو بھی سرگئی سے لگاؤ ہو گیا ہوتا ہے۔ مگر کمانڈر کہتا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم یہاں میدان جنگ میں ہیں جہاں بچے کی زندگی ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ اگلے سین میں سرگئی کیمپ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، کمانڈر خود ہی اسے چھوڑنے جاتا ہے۔ راستے میں اس سے کمانڈر خوب گپ شپ کرتا ہے، اسے ایک کھلونا گن بھی گفٹ کرتا ہے۔ الوداع کرتے ہوئے سرگئی کمانڈر کے خوب گلے لگ کر ملتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ تبھی اچانک کمانڈر بھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ وہ سرگئی کو بیٹا بنا کر ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس پر سارا کیمپ خوش ہو جاتا ہے اور راتوں رات ہی وہ لوگ سرگئی کے لیے آرمی یونیفارم بھی تیار کر لیتے ہیں۔ اگلی صبح جب سرگئی جاگتا ہے تو یونیفارم پہن کر بہت خوشی میں ایکسائٹڈ باہر کام کرتے سولجرز کی طرف بھاگتا ہے کہ تبھی جرمن طیارے وہاں پر حملہ کر دیتے ہیں تو ایک سولجر پھرتی سے سرگئی کو خود سے کور کر کے زمین پر لٹا لیتا ہے۔ سرگئی زخمی سولجرز کی خوب خدمت کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک سولجر جس کی اس حملے میں آنکھیں ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں سرگئی کو گھر سے آیا خط پڑھنے کو کہتا ہے۔ سرگئی خط پڑھ کر اسے کہتا ہے کہ خط میں لکھا ہے کہ تمہارے گھر والے تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں
اور یہ بھی لکھا ہے کہ تمہاری گائے خوب دودھ دیتی ہے۔ اب یہ تو سبھی جانتے ہی ہیں کہ بچہ صرف 6 سال کا ہے، خط پڑھنا وہ جانتا ہی نہیں، مگر ان سولجرز کا دل رکھنے کے لیے وہ خود صحیح باتیں بنا لیتا ہے جن کا خط میں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اگلی سین میں کمانڈر اپنی ٹیم کے ساتھ جنگ کے بارے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی سرگئی بھی وہاں آ جاتا ہے اور سولجرز کی طرح ہی سلیوٹ کرتا ہے۔ اگلی سین میں سرگئی دوربین سے جنگل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تبھی اسے ایک جگہ کچھ ہلچل دکھائی دیتی ہے تو وہ آ کر سولجرز کو بتاتا ہے۔ سولجر جب اس کی نشاندہی پر وہاں جاتے ہیں تو انہیں وہاں سے 2 جرمن سولجر ملتے ہیں جنہیں وہ لوگ گرفتار کر لیتے ہیں۔ سرگئی کے اس کارنامے پر کمانڈر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک سولجر کمانڈر کی سرگئی کو اڈاپٹ کرنے کا اپروول لیٹر بھی لے آتا ہے، یعنی اب یہ دونوں آفیشلی باپ بیٹا بن گئے ہوتے ہیں۔ والد مل جانے کے بعد اب سرگئی کو ماں بھی چاہیے ہوتی ہے، جبکہ کیتھیا سرگئی پہ جان چھڑکتی ہے، لہٰذا وہ کمانڈر کو پکڑ کے کیتھیا کے پاس لے جاتا ہے، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ کیتھیا تو پھول پکڑے کسی اور سولجر کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ دونوں بہت آکورڈ محسوس کرتے ہیں اور واپس آ جاتے۔ دراصل کمانڈر بھی کیتھیا کو لائک کرتا ہے، مگر اس نے کبھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہوتا، کیتھیا سے بھی نہیں۔ اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جرمن فوج نے ان کے کیمپ پر حملہ کر دیا ہے، تو کمانڈر سرگئی کو ایک بنکر میں بٹھا کر خود کمانڈ پوسٹ میں چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ان لوگوں کے فون کی لائن کٹ جاتی ہے تو کمانڈر کا اپنے سولجر سے رابطہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ لوگ ایک سولجر کو ٹیلی فون وائر ٹھیک کرنے بھیجتے ہیں۔ سرگئی بھی چپکے سے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ راستے میں وہ سولجر بری طرح زخمی ہو جاتا ہے تو سرگئی کرالنگ کرتا اس کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کون سی وائر ہے اور اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ وہ سولجر اسے کہتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، مگر سرگئی نہیں مانتا، تو ناچار وہ سولجر اسے سمجھا دیتا ہے کہ ٹوٹی تاروں کو اس طرح سے جوڑ دو گے تو رابطہ بحال ہو جائے گا، تو سرگئی ٹوٹی تارے ڈھونڈ کر انہیں جوڑ دیتا ہے اور ان کا رابطہ بحال ہو جاتا ہے۔ یوں ایک بار پھر سے سرگئی اپنی بہادری ثابت کر دیتا ہے۔ اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ کمانڈر کیتھیا کو منفرد انداز میں پروپوز کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا آپ سرگئی کی ماں بننا پسند کرو گی، تو کیتھیا سر ہلا کر ہاں میں جواب دے دیتی ہے۔ اگلی سین میں یہ سبھی لوگ کسی نئی لوکیشن پر جا رہے ہوتے ہیں کہ تبھی ان پر حملہ ہو جاتا ہے جس میں کافی سولجرز زخمی ہو جاتے ہیں۔ نئے کیمپ میں پہنچ کر کمانڈر ایک سینئر جنرل کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں سرگئی آ ٹپکتا ہے۔ وہ کسی ٹرینڈ سولجر کی طرح انہیں سلیوٹ کرتا ہے، تو جواب میں وہ جنرل آفیسر بھی اسے سلیوٹ کرتا ہے۔ سرگئی کمانڈر سے کہتا ہے کہ میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے، تو کمانڈر اس سے بتاتا ہے کہ جن سولجرز کی سپلائی ختم ہے ان سبھی کی لسٹ چاہیے۔ سرگئی جا کر لسٹ لے آتا ہے اور جنرل آفیسر کو سلیوٹ کھڑکا کر کہتا ہے کہ آپ میرے ڈیڈ اور کیتھیا کی شادی کی منظوری دے دیں۔ اس شرارت پر کمانڈر اسے ٹہوکا دیتا ہے۔ اس کی بات پر جنرل اور کمانڈر دونوں ہنستے ہیں اور سرگئی کو باہر جانے کو کہتے ہیں۔ اگلی سین میں جنرل آفیسر سرگئی کو میڈلز اور بیجز وغیرہ لگا کر ایک مکمل سولجر کی طرح اس کی پریڈ کراتے ہیں۔ سبھی لوگ اس معصوم سے سپاہی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اگلی سین میں اسی رات ہی ان کے کیمپ پر بہت ہی خطرناک حملہ ہوتا ہے جس میں ان کے قریب سارے ہی سولجرز زخمی ہو جاتے ہیں۔ کمانڈر کو بھی کافی چوٹیں آتی ہیں۔ سرگئی کمانڈر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو ایک سولجر سرگئی کو روتے ہوئے ڈیڈ کو پکارتے اور انہیں بچانے کی آوازیں لگاتے دیکھ کر اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کو کچھ نہیں ہوگا، فکر نہ کرو، انہیں ہم بچا لیں گے، باہر نہ بھاگو، پرسکون رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی صبح کیتھیا سرگئی کو وہاں لے آتی ہے جہاں سارے زخمی سولجرز کو مرہم پٹی اور دوا دارو کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے۔ سرگئی یہ دیکھ کر کہ کمانڈر کو بہت زیادہ زخم آئے ہیں رونے لگتا ہے، تو کمانڈر اسے تسلی دیتا ہے کہ بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ ہی دنوں بعد کے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈر، کیتھیا اور سرگئی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب کمانڈر اور کیتھیا لیگلی سرگئی کے والدین بن گئے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے شادی کر لی ہوتی ہے اور وہ دونوں سرگئی کو اپنی اولاد کی طرح پال رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ دوسری جنگ عظیم کا دورانیہ 1 ستمبر 1939 سے 2 ستمبر 1945 تک تھا۔ اس کہانی کے آخر میں بتایا جاتا ہے کہ 27 اپریل 1943 کے بعد سرگئی ہمیشہ اس یونٹ کے ساتھ رہا اور اس جنگ میں وہ اس یونٹ کے ساتھ پولینڈ اور جرمنی تک گیا تھا اور کئی مارکے جیتنے میں اس کا بھی کسی نہ کسی طرح ہاتھ رہا۔ اسی کے ساتھ ہی 6 سالہ ہیرو بچے کی ریئل لائف سٹوری پر بنائی گئی یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ مزید ایسے ہی کنٹینٹ کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی آن کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔